یہ ساری بس کی گانٹھ یہی ہے، سب سے بڑی گمراہی کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے کہا ہے حدیث میں لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہے۔ تکبر سب سے بڑا جرم ہے۔ الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر، یہ تو میری چادر ہے۔ کوئی شخص تکبر کرتا تو گویا میری چادر گھسیٹ رہا ہے میرے کندھے سے۔ عرب میں کسی شخص کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کی چادر گھسیٹتے تھے، ننگا کر دیا گویا کہ تو یہ میری ردائی ہے، الکبر ردائی، یہ میری چادر ہے، یہ جامہ مجھے زیب دیتا ہے، مجھ پر راستہ تھا۔ اور حسد، آدم کو جو برتری عطا ہو گئی اس حسد کی آگ میں وہ جل رہا ہے اور اس کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ آدم سے بھی، آدم کو بھی گمراہ کیا، جنت سے نکلوایا۔ ویسے نکلنا تو انہیں تھا ہی مشیت اذنی میں، لیکن فوری طور پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو کروائی نا۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوا عارضی طور پر۔ یہ دوسری بات ہے، توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ کوئی مستقل جو ہے وہ نسل انسانی پر اس گناہ کا اثر متوارث طور پر نہیں آ رہا ہے، ختم ہو چکا معاملہ، ہوا تھا ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور توبہ کی شان یہ ہے جب وہ قبول ہو جائے اللہ کی جناب میں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال وہ گناہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، حضرت آدم اور حوا کو بھی، اور نوع انسانی کی عظیم اکثریت، عظیم اکثریت، عظیم اکثریت اس کے داؤ میں آئی ہوئی ہے نہیں۔ کتنے ہیں وہ عباد اللہ المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، کتنے ہیں جو واقعتاً خالصتاً اللہ کے بندے بن گئے ہوں، جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا، اپنا قرار دے دیا۔ اب اس کے ساتھ نوٹ کیجئے، اس ابلیس کے ساتھ ایک فوج بھی ہے جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی پارٹی ہے، حزب الشیطان، یہ اکیلا نہیں ہے۔ ایک تو وہ عزازیل ہے، اس کی طویل ترین عمر اللہ نے دے دی، وہ تو قیامت تک رہے گا۔ باقی بھی جنات جو ہیں ان کی نسل میں سے، یا اس کی نوع میں سے، اس کی نسل میں سے، جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے۔ یہ خاص ہے اس کا معاملہ کہ اس نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون،